نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک کے حوالے سے سلسلہ وار نشستیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس فرش گیتی پر تشریف لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام رہا اور جو قیام رہا، اس کے حوالے سے سابقہ نشستوں میں گفتگو کی گئی اور اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کی آسمانوں میں کس انداز سے شہرت تھی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک سے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو کس طرح سے وجود بخشا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے چمکتا تھا۔ آپ کے صلب مبارک میں حضور کے نور مبارک کو رکھا گیا اور یہی نور مبارک مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم مبارک میں منتقل ہوا، اور اس طرح اس نور مبارک کا سفر پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ ارحام میں ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ نور مبارک حضرت عبد المطلب کے ذریعے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صلب مبارک میں منتقل ہوا۔ اس نور مبارک کی چمک کا عالم یہ تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے، عورتیں آپ کے انتظار میں ہوتی تھیں، اور سابقہ نشست میں عرض بھی کیا گیا کہ ایک ایسی عورت جسے تورات اور انجیل کا علم تھا، اس خاتون نے تو آپ کو نکاح کا پیغام بھی دے دیا، مگر چونکہ یہ نور مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ایسی خاتون میں منتقل کیا جائے جو پاک طینت ہو اور نیک سیرت ہو، ہر طرح کے عیوب و نقوص سے پاک ہو،
اور ایسی خاتون کی جب تلاش کی گئی تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کی سب سے پاکیزہ خاتون نظر آئی، اور انہی کے ساتھ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح طے فرما دیا۔ آپ کے نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوا، اور وہ جو چہرے کی چمک تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں، کہ جس کی وجہ سے خواتین آپ کی منتظر رہتی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کے منتقل ہونے کے بعد وہ ساری خواتین مایوس ہو گئی جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار بھی کرتی تھیں اور نکاح کا پیغام بھی دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کے منتقل ہونے کے بعد کائنات میں بسنے والی ہر چیز کو اس بات کی خوشی ہو گئی کہ جس رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم انتظار کر رہے تھے، جن کی آمد سے ظلمتیں ختم ہوں گی، جن کی آمد سے کلفتیں دور ہوں گی، جن کی آمد سے مصیبتیں پریشانیاں ختم ہوں گی، جن کی آمد سے حق ظاہر ہوگا، کفر و شرک کے بادل چھٹیں گے، اور ایمان کی روشنی سے کائنات منور ہوگا، اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، قتل و غارت گیری کا خاتمہ ہوگا، لوگ برائیوں سے نکل کر، بد کرداریوں سے نکل کر نیک اعمال کی طرف راغب ہوں گے، ہر ایک کا حق ادا کرنے کی بات کی جائے گی، اور اس کے علاوہ بہت ساری تبدیلیاں کائنات میں آنے والی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کے منتقل ہونے کے بعد ساری کائنات میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مشرق و مغرب کے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، شمال و جنوب کے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ہم پر سے بھی ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ کائنات کی ہر شے خوشی منا رہی تھی، اور دوسری طرف سب سے زیادہ اگر کسی کو غم تھا حضور کے آنے کا تو وہ شیطان کو تھا، سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف تھی حضور کے آنے کی تو وہ شیطان کو تھی، سب سے زیادہ مصیبت میں اگر کوئی تھا تو وہ شیطان تھا، اس لیے کہ اسے اس بات کا علم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تک اس نے جن جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بالخصوص حضور کے زمانے والوں کو، جن کو کفر و شرک میں گرفتار کر کے خود آرام اور سکون سے رہنے لگا تھا، اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میرا جو مکر ہے وہ ظاہر ہوگا، میرے فریب کو ظاہر کیا جائے گا، میں نے جو لوگوں کو دھوکہ دیا ہے ان سے اس دھوکے سے لوگوں کو واقف کروایا جائے گا۔ ہزارہا سال کی محنتیں اس کی رائے گاہ ہونے والی تھیں، ہزارہا سال کے منصوبے اس کے برباد ہونے والے تھے، ہزارہا سال جو مشن چل رہا تھا اس مشن پر روک لگنے والی تھی
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ حضور کی آمد سے اسے بہت زیادہ تکلیف تھی، اور پھر وہ کچھ کرنا چاہتا تھا مگر کچھ کر نہیں پاتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو غالب کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ اب وہ چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے رب نے ظاہر فرمائی کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کی تعلیم دینے تشریف لائیں گے، ان کا تزکیہ نفس کریں گے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، ان کو گمراہی سے نکالیں گے، جو علم ان کے پاس میں نہیں ہے اس علم سے انہیں آراستہ و پیراستہ کریں گے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرما لی تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد وہ سب کچھ ہوا ویسے ہی ہوا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی۔ شیطان نے بہت زیادہ کوششیں کی، بہت زیادہ منصوبے بنائے، بہت زیادہ لوگوں کو بہکانے بھٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ارادوں کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش فرما دیتے، اور شیطان کے تعلق سے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل علم عطا فرما دیا کہ کتنے قسم کے شیطان ہیں، انسان کے ساتھ کتنے شیطان پیدا ہوتے ہیں، کون سا شیطان کس وقت انسان کے ساتھ میں کس مکر کے ساتھ میں رہتا ہے، یہ ساری باتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہر فرما دی، اور اس کے مکر سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ بیان فرما دیا، اس کی صحبت، اس کی سنگت سے بچنے کا، اس کی دوستی سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ بیان فرما دیا کہ جب بھی کچھ بھی تم کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، تاکہ اس کام میں شیطان تمہارے ساتھ میں شریک نہ ہو اور تمہارے کام سے بے برکتی دور ہو جائے اور اللہ کے نام کی وجہ سے تمہارے کام میں برکتیں آ جائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سابقہ نشست میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوا، اور جن میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک منتقل ہوا ان سب کی زندگی ازدواجی زندگی تھی، یعنی ان سب کی زندگی نکاح والی زندگی تھی، کسی قسم کا عیب ان کی زندگیوں میں نہ تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کی توحید کا تحفظ کرتا، ان کے عقیدوں کا تحفظ کرتا، ان کی مصیبتوں میں ان کا تحفظ کرتا، اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک کی برکت سے جن میں بھی یہ نور مبارک ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان بندوں اور بندیوں کو ہر آفات سے، ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان کے تعلق سے یہ روایت بھی ملتی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کس انداز سے فرمائی ہے۔ یہودی طاق میں رہتے تھے کہ کہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا مل جائیں اور ان کو شہید کر دیا جائے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے جو تبدیلیاں ہونے والی ہیں، یا حضور کی آمد سے یہودیوں کا جو نقصان ہونے والا ہے، اس نقصان سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ ایک بیابان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک یہودیوں نے چاہا کہ آپ پر حملہ ہو۔ آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے کچھ
نورانی شکل والے لوگ اترے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفظ کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک کی برکتیں رہی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں منتقل ہوا تو آپ کے نور مبارک کے منتقل ہونے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ خود بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حمل سے ہوں، تو ایک رات میں آرام کر رہی تھی، اچانک ایک مرد میرے خواب میں تشریف لائے جن کے چہرے پر ملاحت تھی اور خوشبو ان سے مہک رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے مرحبا بکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خوش آمدید اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان سے کہا، بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت خواب میں آنے والے نے کہا کہ میں آدم ہوں علیہ السلام، ابو البشر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے آپ کا میرے خواب میں تشریف لانے کا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے آمنہ، تمہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ تم سید البشر کے حوالے سے حاملہ ہو گئی ہو۔ اور جب دوسرا مہینہ آیا، آپ فرماتی ہیں کہ ایک اور بزرگ میرے خواب میں تشریف لائے اور وہ کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں شیس ہوں علیہ السلام۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جو تنہا پیدا ہوئے تھے، یعنی جب بی بی مائی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد ہوتی تھی تو جوڑ پیدا ہوتی تھی، یعنی دو اولاد، ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ مگر جب حضرت شیس علیہ السلام تولد ہوئے تو آپ تنہا پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو آدم علیہ السلام کے ذریعے آپ کے پشت مبارک میں منتقل کرنا تھا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا کہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تم ایسے شخص کی حاملہ ہو جو تعویل الحدیث ہے، یعنی باتوں کی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ پھر آپ فرماتی ہیں جب تیسرا مہینہ آیا تو ایک بزرگ میرے خواب میں تشریف لائے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میں نے ان سے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ادریس ہوں علیہ السلام۔ پوچھا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا آمنہ تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم حاملہ ہو گئی ہو ایسے نبی کی جو سردار ہے۔ چوتھا مہینہ آیا تو ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں نوح ہوں علیہ السلام۔ میں نے پوچھا مقصد کیا ہے؟ کہا اے آمنہ خوشخبری ہو، تم حاملہ ہو گئی ہو ایسے شخص کی جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھی رکھی ہے اور فتح بھی رکھی ہے۔ پانچواں مہینہ آیا تو پھر میرے خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا صفوت اللہ۔ صفوت اللہ کا معنی اللہ کا منتخب اور برگزیدہ بندے کے ہوتا ہے۔ بی بی آمنہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ہود ہوں علیہ السلام۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ فرمایا آمنہ تمہیں بشارت ہو، تم ایسی ذات کی حاملہ ہو گئی ہو جو یوم موعود میں شفاعت عظمیٰ والے ہوں گے۔ جب چھٹا مہینہ آیا تو ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رحمت اللہ۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں علیہ السلام۔ پوچھا مقصد کیا ہے؟ فرمایا آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم حاملہ ہو گئی ہو نبی جلیل کی۔ جب ساتواں مہینہ آیا تو ایک بزرگ میرے خواب میں تشریف لائے اور وہ کہہ رہے تھے السلام علیکہ
یا من اختارہ اللہ، آپ پر سلام ہو اے وہ ذات جس کو اللہ نے پسند فرما لیا ہے۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ میں اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا آمنہ خوشیاں مناؤ، تم حاملہ ہو گئی ہو ایسے نبی کی جو بڑے ملاحت والے ہیں، اور ایسے رسول کی کہ جن کا پلہ سب پر بھاری ہے، اور وہ رسول بڑے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و مقرب ہیں۔ 8واں مہینہ آیا تو ایک بزرگ میرے خواب میں تشریف لائے، وہ کہہ رہے تھے السلام علیک یا خیرۃ اللہ، آپ پر سلام ہو اللہ کے منتخب بندے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں موسیٰ ابن عمران علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا کیوں خواب میں تشریف لائے؟ تو فرمایا آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم ایسی ذات کی حاملہ ہو گئی ہو جس پر قرآن نازل ہوگا۔ جب 9واں مہینہ آیا تو ایک بزرگ میرے خواب میں تشریف لائے، وہ کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ختم الرسل دن القرب منک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول آپ سے قرب و نزدیکی قریب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نبی مکرم اور رسول معظم عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری اور آپ کی آمد کی خوشخبریاں ہر مہینہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی تھیں، اور انہیں الگ الگ انداز سے الگ الگ انبیاء خواب میں تشریف لاتے تھے، اور خواب میں تشریف لا کر آپ کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ تھا، اس کو مواہد اللدنیہ میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا کہ حضرت عبد المطلب نے ولادت باسعادت سے پہلے کچھ خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ چاندی کی ایک زنجیر ہے، اور وہ زنجیر آپ کی پیٹھ سے نکلی، جس کا ایک حصہ آسمان میں ہے، ایک حصہ زمین میں ہے، ایک حصہ مشرق میں ہے اور ایک حصہ مغرب میں ہے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ یعنی زنجیر کی جو کڑی تھی وہ ایک درخت بن گئی، جس کے ہر پتے پر ایسا نور چمک رہا ہے جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ویسا نور میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نور کی روشنی، بلندی اور عظمت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، اور مشرق و مغرب اس درخت میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اہل عرب و عجم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کچھ قریش کے لوگ اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، اور بعض قوم قریش اسے کاٹنا چاہتے ہیں۔ جب اس کے پاس آتے ہیں تو ایک حسین جوان جس کے پاس سے خوشبو مہکتی ہے ان کو پکڑ کر ان کی پیٹیں توڑ ڈالتا ہے۔ عبد المطلب نے جب یہ خواب دیکھا تو قریش کی ایک کاہنہ کے پاس گئے جو معبر بھی تھی، خواب کی تعبیر بھی دیتی تھی۔ اس نے تعبیر دی کہ تمہاری پشت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اہل مشرق و مغرب اس کے تابع ہوں گے، اور اہل آسمان و زمین اس کی حمد کریں گے، یعنی اس کی تعریف بیان کریں گے۔ اسی سے پھر فرمایا گیا کہ عبد المطلب نے آپ کا نام اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس طرح کی ایک روایت میں نے سابقہ نشست میں بھی عرض کی تھی کہ جب 6واں مہینہ گزر گیا تو خواب میں کسی نے آ کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کو عرض کیا تھا کہ اے آمنہ، جب تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تو تم اس لڑکے کا نام محمد رکھنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے کہ جب منتقل ہوا
اور آپ کو اس چیز کی خوشخبریاں ملنے لگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش اور آپ کے دیدار کی خواہش تمام کو رہی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سنی، آپ کا مقام سنا، آپ کی عظمت کے بارے میں سنا، آپ کے مرتبے کے بارے میں سنا، تو ان کی کوشش یہ تھی، دعائیں یہ تھی کہ کاش ہمیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ مل جاتا تاکہ ہم انہیں دیکھتے، انہیں دیکھ کر ان پر ایمان لاتے اور ایمان لا کر ان کا ساتھ دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اور پیغام دین کو لوگوں تک پہنچاتے۔ ان میں سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی، اور رب قدیر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیت بھی آپ کو عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و محبت کو دیکھ کر میرے آقا نے حضرت سلمان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار بہت ہو رہا تھا۔ لوگ انتظار میں تھے کہ کب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اس کائنات کا نقشہ بدلے، کائنات کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کریں، کائنات کے لوگوں کو علم صحیح عطا کریں، کائنات کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم عطا کرے، اللہ کے کلام کا علم عطا کرے، خبیث ارواح کو پاکیزہ نفوس میں تبدیل کر دیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اور بہت کچھ انتظار ہو رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انتظار کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرمایا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاملہ تھیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ خود فرماتی ہیں کہ اس نور نبوت کے قرار پا جانے کے بعد عرصہ دراز تک مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرے جسم میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے، اور کچھ عرصے میں میں ماں بننے والی ہوں۔ خواتین جن تکلیفات سے دوچار ہوتی ہیں، خواتین کو جو مشقتیں، جو تکلیف اور جو پریشانیاں ہوتی ہیں، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تکالیف سے محفوظ رکھا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے عالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرما لیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو رحیم ہو، جو رحمت والا ہو، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کبھی بھی نہیں سنی گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دی ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے زبان مبارک سے تکلیف دی ہو، اپنے دست مبارک سے تکلیف دی ہو، کہیں پر بھی یہ بات ہمیں کہیں پر بھی سننے کو نہیں ملتی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو رسول رحمت للعالمین ہو، عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے، جب اپنی والدہ کے شکم مقدس میں ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے آپ کی والدہ کو بھی فائدہ ہوا، اور اس قدر فائدہ ہوا کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رہنے کے باوجود، آپ کے شکم مقدس میں رہنے کے باوجود کبھی آپ نے تکلیف کا احساس تک نہیں کیا، اور کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو تکلیف نہ ہوئی، کیونکہ ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ حضور رحمت للعالمین ہے، مگر حضور نے تو اپنی ماں کو تکلیف دی ہے اور آپ کی والدہ آپ کی وجہ سے تکلیف میں رہا کرتی تھی،
اس اعتراض کو پہلے ہی سے ختم کر دیا گیا اور لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ اے لوگو، میرا رسول جب آیا ہے تب بھی رحمت ہے، اور جب میرے رسول آنے والے تھے اور اپنی شکم مادر میں تھے تب بھی میرے آقا اپنی والدہ کے لیے رحمت رہے۔ اسی لیے آپ کے تعلق سے حضرت امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ام المؤمنین بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حمل سے ہو گئی تھی لیکن اول سے آخر تک میں نے کوئی وقت اور کوئی دقت اور کوئی مشقت محسوس نہ کی۔ اس روایت کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں، امام ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ میں، امام حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں، ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولد النبی میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت بھی منقول ہے، نقل کی گئی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن میں 9 ماہ تک آپ جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی قے، تکلیف، متلی، بے چینی، جو بیماریاں، جو تکلیفیں عام عورتوں کو ہوتی ہیں ان ایام میں پیش آتی ہیں، آپ نے کبھی ان کی نہ شکایت کی ہے نہ کبھی اس بات کا اظہار فرمایا ہے۔ اس روایت کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ میں، امام قسطلانی نے مواہد اللدنیہ میں، امام صالحی نے سبیل الہدیٰ والرشاد میں، امام حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں، امام نبہانی نے الانوار الحمدیہ میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور امام ابن اسحاق نے سیرت میں اس روایت کو نقل۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہ علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے تو ہم انہیں یہ بتا سکیں کہ جو رسول آنے سے پہلے اپنی والدہ کے لیے رحمت ہوں، اپنی قوم کے لیے رحمت ہوں، وہ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد قوم کے لیے کیسے زحمت بن سکتے ہیں۔ آج ضرورت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے مکمل معلومات کی۔ جب تک امتی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے سوالوں کا اور ان کے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہم صرف یہ کہہ کر لوگوں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ تم کافر و مشرک ہو، تمہارا عقیدہ تو یہی ہوگا، بلکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر لوگوں تک یہ بات پہنچانی بھی ضروری ہے اور بتانا بھی ضروری ہے کہ اے لوگو، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے اور یہ مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اقدس میں رہنے لگے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مختلف قسم کی بشارتیں سماعت کرتی تھی، جس کا ایک حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں سونے اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھی، ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کیا آپ کو علم ہے آپ ماں بننے والی ہیں؟ گویا کہ میں نہ جانتی تھی، تو اس نے کہا آپ اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کے منتقل ہونے کے بعد بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف قسم کی بشارتیں ملتی تھیں اور مختلف قسم کی ہدایتیں دی جاتی تھیں اور مختلف قسم سے ان کو پیغام پہنچایا جاتا تھا۔
اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا گیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کا کیا نام رکھنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم آگے بڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو عالم یہ تھا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ آپ کے حجرہ مبارک میں انوار و تجلیات کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل اور بہشتی خواتین کا بھی ظہور ہوا، جنہیں حور عین کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ بی بی آسیہ اور بی بی مریم علیہم السلام بھی تشریف لائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر یہ دونوں مقدس شخصیتیں موجود تھیں، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ مائی حوا بھی اس وقت میں تشریف لائی تھیں، چونکہ اس وقت میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تنہا تھیں، تنہائی محسوس کر رہی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں مقدس خواتین کو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا تاکہ عورت کو دیکھ کر انس حاصل کرے، اور جو تنہائی ہے اور جس قسم کی وہ اپنے اندر تنہائی محسوس کر رہی تھی اس تنہائی کو وہ ختم کر سکے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں، اور آپ فرماتی ہیں، خود آپ بیان فرماتی ہیں، اس بیان کو آپ کے امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں نقل فرمایا ہے، اور اسی طرح سیرت النبویہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ فرماتی ہیں، میں نے کھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا جیسے قبیلہ عبد مناف کی عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت عورتیں نہیں دیکھی، ان میں سے ایک آگے بڑھی، میں نے ان کے ساتھ ٹیک لگا دی، دوسری آگے بڑھی، انہوں نے مجھے پینے کے لیے ایک پاکیزہ مشروب پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ بڑے پیار سے بولی، پی لو، میں نے پی لیا۔ دوسری بولی، اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر انہوں نے اللہ کا نام لے کر میرے بطن یعنی میرے شکم پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ کے اذن سے عالم دنیا میں تشریف لے آئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے استفسار پر یعنی میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، تو ان خوبصورت عورتوں نے، حسین و جمیل عورتوں نے مجھے بتایا کہ میں آسیہ ہوں، اور دوسری خاتون نے بتایا کہ میں مریم ہوں، اور پھر یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب جنتی حوریں ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے وقت کا واقعہ ہے، جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی پاکیزہ عورتوں کا انتخاب فرمایا کہ وہ تشریف لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر حاضر رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب ولادت باسعادت ہوئی تو فرمایا گیا کہ پورا گھر روشنی سے بھر گیا۔ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے لیا، ہر چیز روشنی میں نہا گئی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ اس نور کے ظہور سے رب قدیر نے ساری ظلمتوں کو دور فرما دیا، اور ساری تاریکیوں کو میرے مولا نے روشنیوں میں تبدیل فرما دیا۔ دلوں کو انوار
اور نگاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرتیں عطا فرمائی، اور یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے ہوا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ پوری کائنات روشن اور منور ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے حوالے سے ام عثمان فاطمہ بنت عبداللہ ثقفی اس موقع پر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھیں۔ انہوں نے عجیب و غریب مشاہدات کیے، اور حضرت عثمان ابن ابی العاص سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا کہ میں حضور کی ولادت کے وقت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا روشن دیکھا، نور ہی نور پایا، اور میں نے دیکھا ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں سوچنے لگی کہ وہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پس جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا جس سے گھر اور سب در و دیوار منور ہو گئے، حتیٰ کہ ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں، امام طبری نے، امام مارودی نے، امام ابو نعیم اصفہانی نے، امام ابن عبد البر نے، امام کلائی نے، حافظ ابن کثیر نے، امام حسقلانی نے، امام حلبی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا جس کی روشنی میں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ اور اس روایت کو امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، امام حاکم نے مستدرک میں، امام شیبانی نے، امام حیثمی نے، امام ابن اسحاق نے، امام ابن ہشام نے، امام ابن کثیر نے، امام حلبی نے، امام طبری نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ دوسری روایت آپ ہی فرماتی ہے میں نے دیکھا نور کا ایک شعلہ مجھ سے جدا ہوا، اس سے پوری زمین روشن ہو گئی۔ اور ایک اور روایت میں آپ فرماتی ہیں اس نور کی روشنی کی وجہ سے شام کے محلات اور بازار روشن ہو گئے، حتیٰ کہ میں نے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی۔ اور ان دونوں روایتوں کو امام ابن سعد نے، امام ابو نعیم نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ابن کثیر نے اور امام حلبی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ پھر بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے جس کو گاڑ دیا گیا تھا، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر رکھا گیا۔ یہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور پھر آپ کے حوالے سے پھر فرماتی ہیں، اور یہ جو جھنڈے کی بات ہے امام حلبی نے، امام قسطلانی نے، امام زرقانی نے، امام سیوطی نے، امام نبہانی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ پھر آپ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی زیارت کی تو آپ کے جسم اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح پایا، جس سے تر و تازہ کستوری کے خوشبو آ رہی تھی، تر و تازہ کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور اس روایت کو بھی امام زرقانی نے، امام نبہانی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے بعد بہت ساری ایسی روایتیں کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور ولادت مبارک کے موقع پر جو آثار نمودار ہوئے ہیں، جو واقعات نمودار ہوئے ہیں، اس کا ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سامنے تفصیلی بیان کریں گے، اور ایک عجیب واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہو رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو روشن اور منور فرما دیا تھا، اس نور کو یمن میں عامر نامی ایک شخص نے دیکھا تھا۔
یہ ایک طویل واقعہ ہے، آئندہ نشست میں ہم اسی واقعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور یہ ساری باتیں میں بارہا کہہ رہا ہوں، ان ساری باتوں کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کی ولادت سے واقف ہوں، ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کی تفصیل جانیں، تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو اور اس بات کی خوشی ہو کہ ہم اس رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے سے الگ اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا، اور ساری کائنات میں نہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی تھا، نہ ہے اور نہ کوئی رہے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے بارے میں اکابرین نے فرما دیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہماری زندگیاں حضور کی محبت میں اور حضور کی غلامی میں گزرتی رہیں، یہی پیغام دینا مقصد ہے۔ جو تعلق ہمارا کمزور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنا مقصد ہے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیامت میں ہمیں بھی سفارش نصیب ہو، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالی جنت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں بھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ عطا فرما۔ اے میرے معبود ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور بے ریا محبت نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے، ماہ ربیع الاول کے صدقے مولا ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکلیف کو، بیماریوں کو، رنج و غم کو، تنگ دستی کو دور فرما دے۔ مولا ہمیں زندگی میں خوشیاں عطا فرما، 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا شوق عطا فرما دے۔ اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام سے کلفتوں کو دور فرما دے، بے چینی کو دور فرما دے، ہمارے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، نیست و نابود فرما، تیرے دین کے دشمنوں کو، تیرے بندوں کے، تیرے مسلمان بندوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما۔ مولا ہر طرح کی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اپنے فضل و کرم سے مولا دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے خیر کا انتظام فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔